وہاں بھی یہی تھا نا، جب مولا کو خلافت ظاہری ملی، مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے سارے خلیفہ آزما کے دیکھ لیے، ہم فیل ہو گئے، ٹوٹلی فیل، اب ہمیں آپ چاہیے۔ مولا کو جب خلافت ظاہری ملی، بہت اہم کمپیئر کیجئے گا، بہت اہم ہے یہ کمپیریزن امام زمانہ کا اور مولا علی کا۔ واقعاً لوگوں کے دل سے آواز نکلی تھی کہ ہر سسٹم فیل ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ علی کو غدیری علی سمجھنے والے اس وقت بھی کم ہوں، لیکن سسٹم فیل ہو گیا اس سے پہلے والے، اب ہمیں آپ چاہیے۔ مولا کو حکومت ملی۔ آپ کو معلوم ہے مولا نے سب سے پہلا کون سا کام کیا، جس پر مولا کے اپنے قریبی صحابیوں نے کہا مولا بس یہ نہ کیجیے۔ نمازوں میں گڑبڑ کی گئی تھی، مولا نے نمازیں ٹھیک نہیں کرائیں۔ روزوں میں گڑبڑ ہو چکی تھی، مولا نے روزے ٹھیک نہیں کرائے۔ حج میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، مولا نے حج ٹھیک نہیں کرائے۔ بلکہ اصول کافی، اصل تو کتاب کا نام ہے خالق کافی، ہمارے ہاں اصول کافی مشہور ہو گئے۔ کافی کی 8ویں جلد میں مولا کا خطبہ ہے، میں اپنی آنکھوں سے یہ خرابیاں دیکھ رہا ہوں، انہیں دور کرنا چاہتا ہوں، دور نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ مسلمانوں میں اس وقت اس کی وجہ سے اتنا انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا۔ مولا کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں تراویح پڑھی جا رہی ہے جو غلط ہے، لیکن میں اسے ختم نہیں کر رہا ہوں۔ مولا کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز جنازہ غلط پڑھی جا رہی ہے، میں ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہوں، مجبوری کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت کے مسلمانوں میں جو آپس میں اختلاف، مگر اتنی ساری کوئی 25-30 چیزیں امام نے گنوائی ہیں۔ یہ خطبہ تو ہمارے آج کل مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، میں بھی اس العصر میں پچھلے محرم میں یا اس سے پچھلے محرم میں پڑھ چکا ہوں۔ مولا بتا رہے کہ یہ خرابی ہے میرے سامنے، میں ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوں، مگر ایک خرابی کو مولا نے 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کیا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15 یا 16، اور وہ یہ تھا کہ جس کے پاس مال حرام دیکھا یا کسی کا حق دیکھا وہ فوراً واپس کیے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ زیادہ خطرناک مسئلہ، بھئی ایک آدمی اچھے خاصے مکان میں بیٹھا ہے، مکان چھینا جا رہا ہے، ایک آدمی کی اچھی خاصی ایک دکان یا چلتا ہوا بزنس ہے، بزنس چھینا جا رہا ہے، مولا اس کو ہاتھ نہ لگائیے، بعد میں جب ذرا آپ اسٹیبل ہو جائیں، یہ جملے ہیں، تب آپ یہ کام کیجئے گا۔ مولا نے کہا نہیں، کسی کا حق دوسرے کے پاس ہے، حکومت عدل ہے، اور مال حرام اس سے بچانا، کسی کا حق کسی کے پاس ہے، علی اس کو واپس لے گا، چاہے عورتوں کے مہر میں بھی وہ چیز دی جا چکی ہے، علی واپس لے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ سارا جھگڑا اسی بات پہ شروع ہوا۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب آپ آئیے، مسلم ابن عقیل، کوفے میں انتظار ہو رہا، پھر آ گئے مسلم، گرفتار بھی ہو گئے، اور اس وقت پیاس کی شدت تھی۔ مصائب کا جملہ ہے لیکن اس وقت مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، پانی مانگا۔ پورا واقعہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن مصائب میں پورا واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا۔ خیر پانی دیا گیا، مسلم نے پانی ہونٹوں سے لگایا، پانی پینا چاہتے ہیں، دانت زخمی ہے، خون نکلا، پانی رنگین ہو گیا۔ اگر پانی میں خون کا رنگ آ جائے تو آپ پانی نہیں پی سکتے، چاہے وہ خون نجس ہو چاہے وہ خون پاک ہو۔ اگر پاک خون بھی ہے شہید راہ خدا کا، پانی نہیں پی سکتے۔ آپ نے سنا کہ 3 بار مسلم نے کوشش کی، پانی پھینکا، دوبارہ پانی لیا اسی سراہی سے، پھر وہ خون تو جاری ہے، پھر پھینکا، پھر تیسری مرتبہ۔ پیاس کی شدت ہے، ورنہ ابو طالب کا یہ غیرت مند پوتا اس طرح دربار میں پانی نہ مانگتا، پیاس کی شدت تھی، پانی پھینک دیا، اور آخر کہا میں پیاسا ہی دنیا سے جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ پانی پینا حرام ہو گیا، یہ مال حرام بن گیا، حرام، حرام کھانا، حرام پینا۔ مسلم نے یہ پیغام دیا، پیاس سے مر بھی رہے ہو، بھوک سے زیادہ پیاس کا امتحان بڑا ہوتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا اگر یہ حلال حرام کا خیال رکھیں تو بھوکوں مر جائیں گے، پیاس سے مر بھی رہے ہو تو مسلم نے بتایا کہ اس مسئلے کی اہمیت اتنی ہے، شریعت کی محبت میں مسلم پیاس سے دنیا سے چلے گئے۔